ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد الرسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جسے مان کر، جس کی گواہی دے کر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اب چونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان بالغیب کے ساتھ ہے، لہذا جو بھی اسکول کا مائنڈ سیٹ ہے، یعنی سیکولر ایجوکیشن، اس کے نتیجے میں اب اس کو قبول کرنا ذہناً یہ مشکل کام ہے۔ اور دوسرا، یہ جو سیکولر ایجوکیشن ہے، اسکول کی، کالج کی تعلیم ہے، اس کا ایک بہت بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ یہ انسان میں سے دلیری اور ڈٹرمنیشن کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان جو ہے وہ مصلحت پرست ہو جاتا ہے کہ اپنی جان بچاؤ، اپنا مطلب پورا کرو، ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس کا اعلان کیا جائے، حالانکہ انسان کا بنیادی عقیدہ جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ یعنی ان ادر ورڈز، یہ جو سیکولر ایجوکیشن ہے یہ منافقت کو پروموٹ کرتی ہے۔ یعنی جو دانشور لوگ ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت گوئی بھی کریں گے، آنسو بھی بہائیں گے، لیکن آپ بٹوین دا لائنز پڑھیں تو ان کی تحریر میں، ان کی شاعری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک انسان کی حیثیت سے ہوتا ہے، رسول کی حیثیت سے نہیں ہوتا۔ اور یہ بڑا غیر محسوس اور سٹل انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دل میں سے کھینچنے کا۔ اب چونکہ ہمارے دین میں جو اصل حیثیت ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کی ہے، لیکن ایک تو حملہ یہ کیا گیا کہ پروموٹ کیا گیا کہ اسلام دین توحید ہے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کیا گیا۔ اور دوسرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادر دین رسول اللہ حیثیتیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، ان کو نمایاں کیا گیا، اور غیر محسوس طریقے سے وہ ایمان برسالت نکالا گیا۔ علامہ اقبال کو کن الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو فضل کیا کہ دین کے جو حقائق تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر کھولے اور انہوں نے خوب ان کو بیان کیا، اس کا بھی بہرحال ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ یعنی جب وہ ظاہر ہے وہ بھی ہم ہی میں سے تھے، انہوں نے یہ سیکولر ایجوکیشن ہی حاصل کی، اور پھر وہ ان کے گڑھ میں گئے، اور بڑی یونیک حیثیت ہے، ان میچڈ حیثیت ہے کہ جن لوگوں کا یورپ یا امریکہ جانا ہوا ہے ان کو جا کر وہاں حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ خواہ وہ چہرہ ان کا کتنا ہی روشن ہو، لیکن حقیقت میں وہ کتنے پریجوڈس ہیں، یہ وہاں جا کے انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ جس پہ باپ پڑتا ہے نا اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے جو ہیں وہ کھلے ذہن کے ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ انصاف پسند اور عدل پسند ہے، یہ تو وہاں جا کے معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال جب لندن یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو وہ طالب علم تھے وہاں پر، تو ان کے جو پروفیسر تھے، پروفیسر نکلسن، وہ چھٹی پہ جانے لگے تو وہ ڈپارٹمنٹ کا چارج علامہ اقبال کو دے کر گئے تھے، اور وہ ان کے اتنے قدردان تھے کہ علامہ اقبال کی فارسی میں وہ مثنوی ہے اسرار خودی، اس کی شرح لکھی ہے ان کے استاد پروفیسر نکلسن نے، اور پھر علامہ اقبال سے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ اس پر پریفیس جو ہے وہ آپ لکھیں۔ یہ شاید واحدی واقعہ ہوگا کہ کسی گورے استاد نے کسی براؤن یا کالے کو، ایشین کو، یعنی اتنی اہمیت دی ہو کہ اس کی کتاب کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہو اور اس کی شرح لکھی ہو، اور پھر اس سے اس کا پریفیس لکھوایا ہو۔ تو اقبال جب آئے یورپ میں اور پھر انہوں نے وہاں دیکھا
تو انہوں نے بہت جلدی یہ چیز جو ہے وہ بھانپ لی کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یورپین اسٹریٹجی جو ہے اس کا انہوں نے خلاصہ نکالا کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دل میں سے نکل جائے تو پھر کیا ہے، مسلمان ایک انٹلیکچوئل بن جائے گا. توحید جو ہے یا ایمان باللہ جو ہے یہ انسان کو انٹلیکچوئل بنا سکتا ہے، لیکن اس میں مردانگی، اس میں جذبہ جہاد، یہ جو ہے ایمان بالرسالت سے پیدا ہوتا ہے، اتباع رسول سے پیدا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ایمان سے پیدا ہوتا ہے. لہذا یعنی بڑی اسٹریٹجی کے ساتھ انہوں نے جو نظام تعلیم بنایا اور پھر اس نظام کو یہاں پر انہوں نے امپلیمنٹ کیا، اس کے ذریعے سے انہوں نے وہ ایمان جو ہے وہ کھینچنے کی کوشش کی. اچھا، پھر جو اثرات ہیں، میں نے اس کہا تھا نا کہ ہمارے مذہبی حلقوں میں یہ دو گروہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے کہ ہمارے ہاں یعنی جو بریلوی مکتبہ فکر ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا پروموٹ کیا. اہل حدیث حضرات نے اور دیوبندی حضرات نے ان سے اختلاف کیا، لیکن اس اختلاف میں ہمارے ہاں جیسے اہل حدیث حضرات تھے وہ زیادہ اس معاملے میں یعنی آگے بڑھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہندوستان میں جو شرک کا دور دورہ ہوا، ہماری جو بیک گراؤنڈ تھی ہندوؤں کے ساتھ، اس کی وجہ سے شاید دین کا جنازہ نکل گیا. لہذا انہوں نے توحید کو غیر معمولی طور پر پروموٹ کیا، اور واقعی توحید جو ہے یہ پروموٹ کرنے کی چیز تھی. ہمارے دین کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سر فہرست توحید ہے بلا شبہ، اور ہمارے کلمے کا جزو اول بھی کیا ہے، لا الہ الا اللہ. لیکن ہمارے کچھ دوست، میں انہیں بے وقوف دوست کہوں گا، وہ حد سے آگے نکل گئے، اور بہت سے علماء، اگر آپ نے علماء کی کچھ تقریریں وغیرہ سننے کا آپ کو ذوق رہا ہو، تو ہمارے کچھ دوست جو تھے انہوں نے یعنی اپنا یہ وتیرہ بنایا کہ اپنی ہر تقریر میں وہ جو مختلف باتیں کریں گے وہ تو کریں گے ہی، لیکن ایک آیت وہ ضرور کوٹ کریں گے کسی نہ کسی بہانے سے، اور وہ آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کہہ دو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہہ دو، اعلان کر دو، بتا دو، واضح کر دو کہ میں تمہیں جیسا ایک بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے، یوحیٰ الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے. جو میں نے کہا نا، جس کا میں نے خلاصہ نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں سے سر فہرست توحید ہے. اچھا، اب اس میں اگرچہ انہوں نے سادہ لوحی میں اس کو پروموٹ کیا کہ نہیں اس سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنے سے یا نور پروموٹ کرنے سے شرک کا اندیشہ ہوتا ہے، لہذا وہ ہم ٹھوک کر میدان میں آگے کہ نہیں، اس بات کی ضرور نفی کرنی ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے تذکرے کو بھی اتنا نمایاں نہیں کیا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کے تذکرے کو نمایاں کیا. یہ کیا تھا؟ یہ حد سے تجاوز ہو گیا. حالانکہ جو اصل پروموٹ کرنے کی چیز تھی وہ کیا تھی؟ محمد رسول اللہ. یعنی یہ بات اپنی جگہ پر کتنی ہی بڑی حقیقت کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی تھے، سچے بھی تھے، دیانتدار بھی تھے، خوش اخلاق بھی تھے، اچھے سپہ سالار بھی تھے، اچھے استاد بھی تھے، اچھے شوہر بھی تھے، اچھے باپ بھی تھے، لیکن ابو آل آپ کیا تھے؟ اللہ کے رسول تھے. تو جو اصل میں نمایاں کرنے کی چیز تھی انہوں نے اسے فار گرانٹیڈ لے لیا کہ یہ تو پتہ ہی ہے لوگوں کو، مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے ہی ہے، وہ تو مانتا ہی ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، لیکن کہیں یہ اندیشہ نہ ہو کہ شرک میں مبتلا ہو جائیں لوگ، لہذا اس کو پرومیننٹ کیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم came up to be just a man. یعنی he was a man but not just a man. جیسے میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. دیکھیے باپ بھی انسان اور بیٹا بھی انسان، اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ لیکن اگر بیٹے کو بار بار یہ سبق پڑھایا جائے گا کہ پتر کوئی نہیں، تیرا پیو بھی انسان ہی ہے، تیرے ورگا ہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو غیر معمولی رسپیکٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. یو کین آرگو ود ہم، اور پھر آرگو کرو گے تو یو کین شاؤٹ ایٹ ہم ٹو. ٹھیک ہے نا؟ آرگومنٹ کا تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ آرگومنٹ جب بھی ہوں گے تو پھر اس میں شاؤٹنگ بھی ہوگی. دیکھیے بڑا بنیادی فرق ہے مزاج کا جو پیدا ہوا، جسے میں نے آج کل اسے مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، وہی لفظ استعمال کر لیں. ہمیشہ ایک نسل کو اپنی جو بڑی نسل ہے اس سے کچھ نہ کچھ تحفظات، کچھ کنسرنز ہوتے ہیں. ہمیں اپنے بڑوں سے تھے، ہماری اولاد کو ہم سے ہیں. لیکن چینج بڑی زبردست آئی کہ جب ہم میں سے کوئی اسے اپنے بڑوں سے کوئی شکایت ہوتی تھی تو وہ یعنی کہتا تھا اپنے کسی چچا سے، ماموں سے یا والد کے دوست سے کہ ابا جی جو ہیں وہ مجھے یہ نہیں دے کے دے رہے، مجھے یہ نہیں کر رہے، میں فلانی جگہ جانا چاہتا ہوں اور وہ مجھے فلاں جگہ بھیج نہیں رہے، میں فلانے اسکول میں پڑھنا چاہتا ہوں، وہ مجھے پڑھا نہیں رہے. تو ہمارے بڑے جو تھے کیا کہتے تھے؟ نہیں پتر، جو تیرا ابا کہنا کر. ہی از یور فادر. اچھا، اب آج جب ہماری جو اگلی نسل ہے اور جو اس سے اگلی نسل ہے، وہ جب اپنا یہ کنسرن کسی سے شیئر کرتی ہے تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی نہیں پتر، یو کین آرگو ود ہم. تم تینوں باپ کو بہنا چاہیے اور انہوں نے ایکسپلین کرنا چاہیے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ تمہیں اپنے والد سے بحث کرنی چاہیے اور اپنے والد کو کنونس کرنا چاہیے. اب جب گفتگو ہوگی، آرگومنٹ ہوگا تو پھر شاؤٹنگ بھی ہوگی. حالانکہ باٹم لائن کیا ہے کہ یہ شک نہ ہونے کے باوجود کہ باپ بھی انسان ہے اور میں بھی انسان ہوں، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. یہ دونوں کمپیریبل نہیں ہیں، حالانکہ بالکل ایک جیسے ہیں. اور علم میں بیٹا جو ہے وہ ہمیشہ باپ سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تاڑا ٹیلی فون پر موبائل پھنس جانا ٹھیک نہیں کرنا ہے، ایسے بچے نے کرنا ہے. یعنی ہم جو ہے یہ پری کمپیوٹر ایرا سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ کا کرتے تھے، کوئی کمپیوٹر کی بادشاہ ہوتی کہ نہیں میں بھائی پری کمپیوٹر ایرا سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ساتھ یہ باتیں نہ کریں، مجھے کچھ پتا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارا جو ہے بڑا کوئی کمال دکھائے تو ہم اس فون سے کوئی کال کر لیں اور ریسیو کر لیں اور میسج کر لیں اور یہ کر لیں، باقی وہ میسج بھی پھنسے گا تو بچہ ہی ٹھیک کر کے دے گا، اور ٹیلی فون جو ہے وہ پھنس جائے گا تو وہ بھی اس کو سیدھا وہی کر کے دے گا. تو علم میں ہمیشہ جو اگلی نسل ہوتی ہے معلومات میں علم میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن جو پرانا جو ٹریڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں باوجود اس کے کہ دونوں انسان ہیں. لیکن جو جدید مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ برابر ہیں. بالکل اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک انسان کی حیثیت سے پہچانا جائے گا، اور پھر میں چند مثالیں آپ کو دی ہیں نا. اچھا، اب دیکھیں کریکولم کے اندر چینجز کیسے آ رہی ہیں. یعنی جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو سیرت النبی کا ایک خاکہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور پھر 13 سال مکے میں قیام ہوا، اور درمیان میں وہ طائف کا واقعہ پیش آیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مواخات ہوئی، میثاق مدینہ ہوا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد پھر عمرہ قضا ہوا اور فتح مکہ ہو گیا. یاد ہے؟ اچھا، اب کریکولم کے اندر چینجز
کہ مختلف جو کورسز ہیں ان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں، یعنی ڈگری کورسز کے اندر میڈیکل کالج کے اندر جو انٹروڈیوس کیا گیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 حیثیتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت اسٹیٹس مین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فلاں، لیکن رسول کا ذکر نہیں۔ تو یعنی غیر محسوس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہونا فور فرنٹ پر لانا، ہائی لائٹ کرنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو پس پش ڈالنا۔ یعنی آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس پاس کرے، ٹھیک ہے نا؟ اسے پتا ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان سن لے کسی مسلمان نے تو میری گردن نوچ لے گا، لیکن اب یہ سلمان تاثیر کیسے پیدا ہو گئے؟ یعنی سلمان تاثیر نے وہ الفاظ کہے، اور وہ جو انفارمیشن منسٹر تھے، نام مجھے بھول رہا ان کا، وہ تو سن رہے تھے اور انہوں نے ایکسپٹ کیا، انہوں نے تو اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یعنی وہ نہیں کہا نا، وہ اوپر کا جو دانشور ہے، تو دانشوری کے لیول پر وہ سارے ایک ہیں، لیکن یہ ایک دن میں نہیں ہوئے۔ اب ویسٹ جو ہے اس کی کوششیں، ان میں جیسے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس نے یہ کام کئی طرح سے کیا۔ ایک تو یہ کیا اس نے کہ نور بشر کا مسئلہ جو ہے اس کو پروموٹ کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دانشوروں کی زبان سے بحیثیت انسان ہائی لائٹ کرایا، ٹھیک ہے؟ اور مزید برآں بہت سی حرکتیں جو آج ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کو بھی آپ غور کریں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کی زبان سے تنقید کرانا۔ اب چونکہ ہم نے سیرت النبی تو پڑھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو قتل کروایا، کعب بن اشرف کو قتل کروایا، آپ نے خواہش کا اظہار کیا، صحابہ نے پیشکش کی اور آپ نے انہیں گرین سگنل دیا، اور انہوں نے جا کر، یعنی وہ سیرت النبی آپ پڑھیں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے لیے آج عنوان کیا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ، ٹھیک ہے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، یعنی جو یہودی قبائل آباد تھے مدینہ منورہ میں، ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کا جو مین تھیم تھا وہ یہ تھا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا، اور سب کے جو انٹر پرابلمز ہیں، یعنی باہمی جو جھگڑے ہیں، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے، اور اگر ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں گے، اور آپ کا فیصلہ سب کو قبول کرنا ہوگا، رائٹ؟ جب بھی کوئی باہر سے کسی فریق پر حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس کی طرف سے اس کے خلاف لڑیں گے۔ اب یہ جو شک تھی، اس کی خلاف ورزی کی بنو قریظہ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح پہلے تحقیق کرائی، اور جب آپ کو مصدقہ خبر ملی کہ ہاں واقعی ایسا ہوا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جا کر محاصرہ کیا۔ پہلے تو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہیں سرنڈر کر دیا۔ اب جب سرنڈر کر دیا انہوں نے، تو پھر اوس، یعنی یہ دو قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ اوس والے آئے کہ جو پہلے دو قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ خزرج کے حلیف تھے اور آپ نے ان کے ساتھ نرم معاملہ کیا تھا، تو یہ ہمارے حلیف ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی رعایت پر تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی ایک رعایت دی انہیں، کہ انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہارا معاملہ اوس ہی کے حوالے نہ کر دوں، کہ جو اوس فیصلہ کریں؟ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے۔ اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ غزوہ خندق کے دوران زخمی ہوئے تھے،
لہذا ان کو گدھے پر سوار کر کے لایا گیا اور وہ آئے اور انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر کے غداری کی ہے، لہذا ان کی سزا یہ ہے کہ ان میں جتنے جنگ کے قابل مرد ہیں انہیں ذبح کر دیا جائے اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے۔ اب چونکہ انہوں نے خود چوائس دیا تھا کہ اوس کے حوالے کر دیا جائے، اوس ہی ان کے حلیف تھے، لیکن چونکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لہذا ان کو ایگزیکیوٹ آپ نے کیا اس فیصلے کو، جو حضرت سعد ابن معاذ کا فیصلہ تھا۔ اب اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں تو اس میں آپ کو ریڈ مارک ملے گا مسیکر آف مدینہ، یعنی معاذ اللہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک سٹیپ لیا اور یقیناً ایگزیکیوٹ آپ ہی نے کیا، لیکن وہ فیصلہ جو حضرت سعد ابن معاذ کا تھا اور ایز پر دیئر چوائس تھا۔ لیکن اچھا، اب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 12-13 سال پہلے وہ سوات کے اندر کثرت کے ساتھ واقعات آئے تھے گلے کاٹنے کے، یاد ہے آپ کو؟ اب ہمارے جو بھائی امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کے ملنے والے دوست عزیز، ان سے پوچھئے کہ آپ کے یہاں کبھی FBI تو نہیں آئی؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں 2-3 مرتبہ آئے ہیں، باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کے آتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، 1-2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور مختلف باتیں پوچھتے ہیں کہ آپ کا پاکستان سے تعلق ہے تو آپ یعنی کس جماعت کو ذہناً سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ مولا مودودی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ڈاکٹر سارا مند کے بارے میں کیا خیال ہے، اور یہ حافظ سعید صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، اور یہ جو فلاں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسامہ بن لادن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اب ان سب کے بارے میں کوئی مسلمان جو ہے وہ صاف مکر جائے، who مودودی؟ I haven't heard of him. Whom you talking about؟ تو ٹھیک ہے اس نے جھوٹ تو بولا لیکن ایمان تو نہیں گیا نا اس کا۔ ڈاکٹر اسرار who is he؟ I don't know. اسامہ who is he؟ I haven't heard of him. ایمان نہیں گیا، جھوٹ بول دیا اس نے لیکن ایمان نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ جو سوات کے اندر گلے کاٹنے کے واقعات آ رہے ہیں، what's your view about it؟ اب ایک طرف یہ واقعات کثرت کے ساتھ آئے اور دوسری طرف وہی ٹرینڈ اینکر جس کا میں نے پہلے بھی تعارف کروا دیا ہے، اس نے یعنی مولویوں کو بھی بلا کر، دانشوروں کو بھی بلا کر اور تجزیہ نگاروں کو بھی بلا کر ان کی زبان سے بھرپور کنڈمنیشن کرائی ان کی، اور ایگری کروا لیا کہ یہ سفاکی ہے، درندگی ہے، غیر انسانی رویہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب جو مائنڈ سیٹ انہوں نے بنا لیا ہے تو سب نے وہی کامنٹ ان کے بارے میں پاس کر دیا۔ ابھی ان کے خیال میں مناسب وقت نہیں تھا، لہذا بس اتنا سا پوچھ کے وہ چلے گئے۔ جب ان کے خیال میں مناسب وقت آ جائے گا تو پھر دوبارہ آئیں گے، وہ پھر ایسے واقعات آئیں گے، پھر اینکرز اپنا کردار ادا کریں گے اور پھر وہ دوبارہ آئیں گے مسلمانوں کے گھروں میں اور پوچھیں گے کہ یہ جو گلے کاٹنے کا معاملہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ دیکھو ہم تو کسی کو مارنا بھی ہوتا ہے، موت کی سزا بھی دینی ہوتی ہے، اس کو الیکٹرک چیئر کے بٹھا کے چپکے سے ہم اس کی جان لے لیتے ہیں۔ تم جو پھانسی دیتے ہو بڑی درندگی ہے، صفاکی ہے، ٹیربل ٹیربل ٹیربل۔ اور پھر جب وہ مناسب وقت ہوگا پہلے وہ ان واقعات سے مسلمانوں کی زبان سے کہلوائیں گے کہ یہ صفاکی ہے، درندگی ہے، غیر انسانی حرکت ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر وہ فوراً دوسرا رخ دکھائیں گے۔ اور وہ جو مدینہ میں مسیکر ہوا تھا، what do you think about that؟ اب مسلمان لاک ہو گیا نا، یعنی اس کو گھیر لیا کہ درندگی ہے، صفاکی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ اب ہوگا مسلمان کے لیے امتحان کہ وہ اپنی سب سے قیمتی متاع کس کو سمجھتا ہے۔ آج مسلمان کے پاس ہے کیا؟ نہ پیسہ ہے، نہ عزت ہے، نہ کیریکٹر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔
ایک لے دے کے بعد دولت ہے مسلمان کے پاس، وہ دولت کیا ہے؟ دولت ایمان. اور ایمان کس کا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا. اب مسلمان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کھلا صرف، اور وہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی اور آپ نے اگلی صبح جا کر اس کا تذکرہ کیا حرم میں، تو لوگ بڑے ہنسے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس شخص کی مت ماری گئی ہے معاذ اللہ. دیکھو کیسی الٹی سیدھی بات کہہ رہا. ایک شخص بھاگا بھاگا حضرت ابوبکر کے پاس چلا گیا اور کہا بھائی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں راتوں رات فلسطین بھی گیا ہوں اور پھر ساتوں آسمان کی بھی سیر کر کے آ گیا ہوں، مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. بڑا خوش ہوا. انہوں نے کہا پھر تمہارا دوست تو کہہ رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا انہوں نے کہا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا ہاں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ پھر مجھے کوئی شک ہی نہیں ہے، اس لیے کہ میں انہیں اللہ کا رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی راستہ رہ گیا نا. ابھی اگرچہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ سفاکی ہے اور درندگی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، وہ فوراً یو ٹرن لے تو کہے بٹ آئی اسٹینڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کی ہر ایکشن کو اون کرتا ہوں، اور میں ان کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ایکٹ کو ڈس اون نہیں کرتا. تم نے مجھے مارنا ہے مار لو، مجھے جیل میں ڈالنا ہے ڈال دو، میری کھال ادھیڑنی ہے ادھیڑ لو، لیکن میں اپنی یہ متاع ایمان کی تمہارے حوالے کرنے کو تیار نہیں. لیکن ان جنرل کیا ہوگا؟ مسلمان بیچارہ جب وہ ساری باتیں پہلے کہہ چکا ہوگا، اب وہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر بھی تبصرہ کر بیٹھے گا. اور جب کسی مسلمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایکٹ پر نیگیٹو تبصرہ کر دیا تو کیا ہوا؟ ایمان چلا گیا. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. کئی انہوں نے اس کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں. یعنی دنیا میں انٹرنیشنل لا انہوں نے بنا لیا ہے کہ کسی بھی ایئرپورٹ پر کسی پیسنجر کو 11 گھنٹے تک ڈیٹین کر کے اس سے انٹیروگیشن کی جا سکتی ہے. اب آپ یہاں سے گئے ہیں 18-20 گھنٹے کا سفر کر کے تھکے ہوئے امریکہ، اور وہاں پر ایئرپورٹ پر آپ کا روک کے آپ کو اس طرح کے سوالات میں گراں کریں گے تو ویری لائکلی وٹ یو وڈ ڈو. اور یہی وہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو ہمارے بزرگوں کا ایک تھا نا دعا پرانی کہ یا اللہ اس کلمے پر ہمیں موت دے، اس دعا کے ساتھ میں آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين